جو اپنی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل گمراہ ہو جاتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ غریب گھرانوں میں بھی رشتہ کیجیے، بڑے سلیقے سے رہتی ہے بیٹیاں غریب کی۔ فرقہ فرقہ کافر کافر کھیل کے جب تو تک جائے، ظالم عالم مجھ سے ملنا، میں تجھ پر فتویٰ دوں گا۔ کیا کہوں زندگی کے بارے میں، ایک تماشا تو عمر بھر دے گا۔ منفی جذبات والے لوگ ذہنی اور جسمانی بیمار ہوتے ہیں، جیسا سوچیں گے ویسا بن جائیں گے، لہٰذا ہمیشہ مثبت سوچیے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دے، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، اگر سب یہی مل جائے گا تو اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہو تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر اگر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی باہر کے چیلنجز سے نہیں، ہمیں اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ کوئی تدبیر کرو وقت کرو کر یارو، صبح دیکھی ہی نہیں شام ہوئی جاتی ہے۔ یہ بھی خوابوں کی طرح مہربان ہیں، جانے والے دکھائی دیتے ہیں۔ لگے گی آگ تو آئے گی گر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان توڑی ہے۔ گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ مقابل سے گر ہو کوئی شناسائی، بازی پلٹ دوں مقابلہ چھوڑ کے۔ دائروں میں چلنے سے دائرے تو بنتے ہیں، فاصلے نہیں گھٹتے۔ اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اتحاد چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں، ایک دنیا میں کئی دنیایں۔ اپنے حال پر مطمئن رہے، موازنہ سکون چھین لیتا ہے۔ تم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تام لینی چاہیے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ امید نہ کر اس دنیا میں کسی سے ہمدردی کی، بڑے پیار سے زخم دیتے ہیں شدت سے چاہنے والے۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلد ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ امید، خوشی، آنسو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، کیونکہ اس ذات بابرکت سے جیسی امید رکھو گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر تم ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک دکھ کو لے کر بار بار کیوں روتے ہو؟ دکھ میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو
جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ دعا نہ مانگنے والے ہاتھ ان ریگستانوں کی طرح ہے جن پر پانی کی بوند برسائے بغیر بادل تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ معلومات کا نام علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو معاملات میں ہوں۔ کسی کی مدد کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اسے لفظوں کا تحفہ دیں، ایسے الفاظ جس سے اس کا حوصلہ بڑھے۔ ضروری نہیں کہ کچھ بڑا کریں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں، کسی کا دکھ سن لیں، کسی کو دلاسا دے دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو مسکراہٹ عطا کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی زندگی کے سمندر میں بڑی بڑی مثبت لہریں پیدا کرتی ہیں۔ اول تو زمانے میں نہیں آپ سے کوئی، گر ہو بھی تو ہم کون سا تسلیم کریں گے۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھیے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار ڈالتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں ایک معافی اور ہلکی سی مسکراہٹ سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ خوشحالی کا تعلق نیک اعمال سے ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔